نہیں پہنچ سکتے. ایرانیوں نے کتاب لکھی ہے نفس رحمان فی فضائل سلمان. نفس الرحمان فی فضائل سلمان. جناب سلمان کی پوری زندگی لکھی ہے اس میں جملہ لکھا ہے کہ مدینے میں جب مسجد میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی صحابہ گھروں سے نکل کے مسجد کی جانب دوڑتے. سلمان جھکی ہوئی کمر لے کے دہلیز زہرا پہ آ جاتے. میں نے کتاب کا حوالہ دیا اور بی بی کے نوری محل میں دیا. سلمان دہلیز سیدہ پہ آتا. دہلیز سیدہ پہ آ کے لوگ کہتے داڑھی سے جھاڑو. نہ کوئی جھاڑو نہیں. سلمان دہلیز سیدہ پہ سجدہ کرتا تھا. دہلیز سیدہ پہ سجدہ کرنے کے بعد پھر سلمان مسجد کی صف پہ جاتا. آخری صف میں کھڑا ہو کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا. ایک دن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتا, یہ کئی دیر تیری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے. اسے کہا جب مسجد سے آواز آئے سیدھا مسجد میں آیا کر, دہلیز زہرا پہ کیوں جاتا ہے؟ رسول نے کہا سلمان بتا میری بیٹی کے دروازے پہ کیا لینے جاتا ہے؟ فرمایا انہیں بتانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی ہو. اور جناب سلمان کا جملہ سنیے گا, جتنے عزت والے مومنین آئے جناب سلمان کا جملہ سنیے گا. اتنا پیار ہے مجھے شوکت بھائی اس جملے سے. جناب سلمان نے کہا مجھے شرم آتی ہے ان مسلمانوں پہ, اسے راضی کر رہے ہو جو نظر نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے, مجھے شرم آتی ہے یہ اسے راضی کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتا, اسے کیوں نہیں راضی کر رہے جو گھر میں حجاب کبریا بن کے بیٹھی ہے. اور اگلی سطر سنیے گا. ایک دن جناب سلمان کا اسی کتاب میں جملہ لکھا ہے, ایک دن جناب سلمان کا سر یوں جناب سیدہ کی دہلیز پہ تھا. کتنا خوبصورت سجدہ کرتے تھے جناب سلمان, یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. کیسے جھکتا تھا سلمان, کوئی جھکتا تھا تو انہوں نے منا اہل بیت کہہ کے بلایا تھا. سلمان کا سر یوں سجدے میں تھا. ایک صحابی قریب سے گزرا, اس نے کہا بڑھا ہو گیا ہے, ملتا کیا ہے تجھے اس دہلیز سے, کیا لیتا ہے اس دہلیز سے, کیوں اتنی دیر یہاں پڑا رہتا ہے؟ سلمان نے یوں سر اٹھایا, فرمایا تیری معرفت اور ہے میری معرفت اور ہے, تیرا عقیدہ اور ہے میرا عقیدہ اور ہے. اس نے کہا سلمان اس دہلیز سے کیا لیتا ہے؟ سلمان نے کہا کیا کہا تو نے, یہ دہلیز ہے یہ دہلیز ہے یہ دہلیز ہے. اس نے کہا ہاں دہلیز ہے, جگر سنبھالنا جو بندہ فضائل سیدہ سننے آئے. سلمان نے کہا یہ دہلیز نہیں یہ سدرۃ المنتہا ہے, یہ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کا نام آنا تھا. اس صحابی نے کہا بوڑھا جو ہو گیا ہے تجھے کیا خبر سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان نے کہا تو بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا عرش کے اس بلندی کا نام ہے جہاں پہ جا کے جبریل رک گیا تھا. نبی نے کہا تھا آگے بڑھ, اس نے کہا اس سے آگے گیا میرے پر جل جائیں گے. جہاں جبریل رکا اسے سدرۃ المنتہا کہتے. سلمان نے جھکی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہی فرق ہے, جہاں جبریل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے, یہاں مصطفیٰ رکتا ہے اسے میں سدرہ کہتا. یہاں جبریل, وہاں رسول نہیں رکا, وہاں نہیں رکا. اور لے آؤ اللہم امام زمان کی صحتی سلامتی ہو, ہر شیعہ کی صحت و سلامتی ہو. میرے سر پہ قرآن رکھو, مجھے عزت سیدہ کی قسم. 2 جگہوں پہ کتابوں نے بتایا نبی رکا. یا جب پردہ وحدت کے قریب گیا معراج پہ تو وہاں خدا نے کہا رک جا, اس سے آگے نہیں. پردے کے قریب آگے یوں رسول رک گئے. ایک وہاں رکا, ایک دہلیز زہرا پہ رکا. نہ مسجد میں جاتے ہوئے نبی نے اجازت مانگی, نہ کعبہ میں جاتے ہوئے نبی نے اجازت مانگی. 2 جگہوں پہ نبی نے اجازت مانگی ہے زندگی میں, یا پردہ وحدت پہ جا کے مانگی ہے یا دہلیز زہرا پہ آ کے مانگی ہے. پھر مجھے نہیں پتا اگر کسی کے عقیدے کا ضرب چھلک جائے تو وہ مجھے معاف کر دے. پھر دونوں میں سے ایک عقیدہ ہے, یا وہاں بطور رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے.